جو ہیں وہ میرے پیش نظر ہیں، اگر وقت کی گنجائش ہو تو میں اس کو الگ الگ تشریح کر دوں. اور مدنی زندگی کے اندر اب ایک بات جو یہاں سے کہی گئی وہ کہ صرف دفاعی جنگ، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں بھی نہیں، یعنی یہ صرف ڈیفینسو نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ایک اس سے اگلا عمل جو ہے وہ بھی موجود ہے. آخری جو ڈیفینسو وار لڑی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ غزوہ خندق ہے، اور غزوہ خندق جب دوسرا نام ہے اس کا غزوہ احزاب. اور احزاب اسی طرح یعنی کفر کی، جیسے آج افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر یہ کولیشن ساری کفر کی قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئی ہیں، تو اس وقت ساری کی ساری جو کفر قوتیں تھیں وہ اکٹھی ہو کے یعنی غزوہ احزاب مختلف حزب ساری قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئی تھیں. اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ڈیفینسو وار میں تھے، غزوہ بدر تھا، غزوہ احد تھا، تو غزوہ احزاب غزوہ خندق تک آ جائیں. اس کے بعد پھر فتح مکہ کا جو ہے اس کو بھی تو ذرا آپ غور کریں کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ہیں، اور اس وقت پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو آپ کے وہ آگے پھر وار اسٹریٹجی اور دوسری تیسری، یہ ایک بات. نمبر 2 یعنی اس دور کے اندر جو تدریج کا ایک اصول تھا اس حکمت کو پیش نظر رکھنا ہے. اختصار کے پیش نظر میں صرف ان الفاظ کے اوپر اکتفا کروں گا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ لازمی ایک عقلی تقاضا ہے کہ جیسے یہ حالات اثر انداز ہوتے ہیں، حالات کے اندر ہی اسباب پیدا ہوتے ہیں. اچھا اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ یعنی جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں. اس ٹرم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا کی بات کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج کے حالات ہیں ان کی طرف ہم لوٹتے ہیں. میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم جیسے آگے بڑھا. ایک اشارہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ آپ نے بنو عباس اور بنو امیہ دیکھیں، جب ڈیبیٹ جو ہے اس کو اس طریقے سے ہر ایک جگہ، تو پھر تو ہم تو کربلا تک جب جاتے ہیں نا تو کہنے والے جو ہیں وہ تو اس کو بھی اقتدار کی جنگ کہہ دیتے ہیں. لیکن دیکھیے اگر میں کچھ عرض کر سکتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری بحث ہی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ ہے. یہ تو آپ مانیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ، انسان جو لڑتا ہے جہاد خدا کے لیے، مطلب ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، وہ تو اللہ پر ہی میسر ہے کہ وہ آپ کی جہاد مانتا ہے کہ نہیں، کہ مانتا کہ نہیں. بات تو یہ ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو نیت ہوتی ہے اور جو اخلاقی اور ایمانی پہلو ہے جہاد کا وہ بہت ضروری ہے، جہاں تک میں سمجھی ہوں. ایگریڈ. تو وہی بات میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مگر یہ جو بات اصل میں بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ جنگ لڑی جاتی ہے اس دنیا میں، اور کیونکہ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں جنگ کے، تو یہ جو اخلاقی پہلو ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ مسمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنگ لڑنی پڑتی ہے، وہ اس کی امیڈیٹ آبجیکٹو ہوتی ہے. تو اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ واقعی اللہ اس کو مانے گا کہ نہیں. تو ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، انسان تو کوشش نہیں. آپ یہ تو مانتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی بن گیا، سیاسی جو چیز آ گئی ہے جہاد میں، وہ مطلب وہ تو ضروری ہے. اللہ تو انسان دعائیں کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں. یہاں یہ پھر مس کنسپشن موجود ہے. کیا جی؟ میں سمجھی نہیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا دیکھیں جو انما الاعمال بالنیات کا ایک اصول ہے نا، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. اور جب کوئی بندہ اپنے نفس کے لیے یعنی ایسے جہنمیوں کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم نام لے کر شعبہ حیات کے کہا کہ فلان نمازی جو ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ. یہ حدیث کا مضمون ہے سادہ لفظوں میں. یہ قاری جو ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس مجاہد کو جو ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہاں کیا تھی؟ وہاں وہی چیز تھی کہ اس کی نیت خراب تھی. اور یہ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جائے گا، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ سخاوت ہے، چاہے وہ خدمت ہے، اب دیکھنے کی بات جو ہے جس کو آپ نظر انداز اس کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہی، وہ کیا ہے کہ وہ اسلام کا نظام رحمت جو یہ کہتا ہے کہ ایک فرد کا ظلماً قتل کیا جانا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. یہ اسلام کا نظام رحمت ہمیں بتا رہا ہے. وہی اسلام کا نظام رحمت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو حق دین دے کر بھیجا ہے، اس کا مقصد آگے بیان کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ تمام دینوں کے اوپر اسے غالب کرے. پھر اسی کے آگے اگلی آیت جو ہے اس کو آپ کو سمجھے. والذین معہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، ان کی کوئی پہچان بتائی گئی ہے. اس مقام کے اوپر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ کیا کہی گئی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مگر میں عرض کر سکتی ہوں، میں آپ سے بالکل اس میں انکار نہیں کرتی، مگر آپ یہ تو مانیں گے کہ اخلاقی پہلو جو ہیں اسلام کے، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کفر پہ غالب ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاقی بہتری، یہ بڑا دلچسپ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں. آپ تاریخ طالب علم، میں بات تو ختم کر لوں تو یہ تو بالکل ہی بات ہی نہیں کرنے دیں. آپ کی بات بھی سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی. نہیں تو یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. اخلاقی پہلو اسلام کے سب سے ضروری ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو کفر کو اپنے اخلاقی بہتری سے ان کو چینج کریں کہ وہ تبدیل ہوں، آپ کو اسلام لے کے آئیں. اگر نہ لے کے آئیں تو پھر وہ ہے کہ آپ اتنے اور ہمارے علماء فقہ نے نکالا ہے کہ جہاد کن موقعوں پہ صحیح ہے اور کن موقعوں پہ نہیں ہے. آپ ان کو دعوت دیں اسلام کی. اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ ان کو پھر وہ مان جائیں کہ آپ ان کے اندر حکومت کے اندر آپ کریں. جو اجزاء انہوں نے کہا ہے کہ اس اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک سوال کی اجازت دے دیں. ایک سوال کیونکہ یہ بڑی ختم کر لیں. آپ چاہیں گے کہ ہم بات کو ذرا آگے بڑھائیں. ہمارے ہاں جو مسلمان حکمران رہے مغلوں سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایفیلیشن جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی. یہاں جو سکہ چلا، اگر وہاں عباسیوں کی حکومت تھی تو یہاں عباسیوں کا سکہ چلتا رہا. وہ پریکٹیکلی تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک سمبولک علامتی تعلق انہوں نے باقی رکھا مغلوں کے آنے تک یا عثمانیوں کے آنے تک عالمی سطح پہ. یہ جو ایک رجحان ہے ہمارے مسلمان حکمران، ان کے ظاہر کہ آپ کے ہاں معلوم ہے کہ اقتدار، ان کا جو کردار تھا اس میں مختلف چیزیں تھیں. بھائیوں کو قتل کروا دیا اقتدار کے لیے، ان کی آنکھیں نکلوا دی، لیکن خلافت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھا. یہ جو چیز ہے یہ کیا شو کرتی ہے، یہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی جو دینی فکر ہے وہ اصل میں آپ کی جو سیاسی ضروریات ہے اس کی تابع ہے. عام طور پر جو مذہب کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ مذہب چند عقائد، چند عبادات، چند رسومات، سوشل کسٹمز کا نام ہے. اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں جہاں تعارف کرایا وہ دین کے حوالے سے. ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور مکمل ضابطۂ حیات ہے. جہاں تک پہلی بات تھی کہ انسان کے اندر وہ اخلاقی قدریں ہونی چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے. ہیومن ویلیوز کے بغیر نہ کوئی بندہ بن سکتا ہے، نہ مسلمان بن سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا تھا کہ میرے بارے میں آپ کیا کہیں گے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے اور امین پایا ہے. امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں لکھی ہیں، ایک اقتراب اور ایک ارتفاق. اقتراب سے مراد قرب خدا بندی یا خدا پرستی، یعنی پرستش اللہ کی کرنی ہے. اور ارتفاق کے حوالے سے انہوں نے چار چیزیں لکھی ہیں: ارتفاق اول، ارتفاق ثانی، ارتفاق ثالث، ارتفاق رابع. ارتفاق اول میں تہذیب اخلاق کو وہ لائے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ تدبیر منزل کو لائے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ سیاست قرا کو لائے ہیں، چوتھے نمبر پر وہ سیاست مدن کو لائے ہیں. کہ ایک حقیقی مسلمان کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے